اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 87 سے لے کر 92 تک بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ترجمہ کلاس میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً بے شک، لفظ قد جو ہے اس کا ترجمہ ہم بے شک بھی کرتے ہیں یا البتہ تحقیق بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ہم بے شک بھی کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور یقیناً بے شک، آتینا ہم نے عطا کی، ٹھیک ہے، چونکہ آگے کتاب جو ہے وہ مؤنث ہے تو آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس کتاب کے بارے میں بات کریں۔ وقفینا اور ہم نے جو ہے وہ پیچھے بھیج دی، یا آپ اس کو قفا یا کفو کے معنی میں اگر ہم اس کو دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وقفینا اور ہم نے بھیجے، ٹھیک ہے، وقفینا اور ہم نے بھیجے، من بعدہ ان کے بعد، مطلب حضرت موسیٰ کے بعد، بالرسول رسول، وقفینا من بعدہ بالرسل اور ہم نے ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجے۔ تو قفینا کے بعد اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے یکے بعد دیگرے، مطلب بھیجنا یکے بعد دیگرے۔ جیسے موسیٰ کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وآتینا اور ہم نے عطا کی، ٹھیک ہے، ہم نے عطا کی یا ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو۔ عیسیٰ کی والدہ کا نام یہاں پہ مریم ہے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، تو اور عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں دی، معجزات دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کو مضبوطی دی اور اس کو قوت دی، اس کو مطلب ہر عیسیٰ کو، وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کو قوت دی، نہ ہم نے، یہ دیکھیں وَأَيَّدَ واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور أَيَّدَ اس نے مدد کی، ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ، تو آگے نون الف نا ہے، وَأَيَّدْنَا اور ہم نے مدد کی، اس کی، بروح القدس روح قدس کے ذریعے۔ اب روح قدس سے مراد جو ہے وہ حضرت جبریل امین بھی ہیں، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین سے ان کو مدد دی، چونکہ یہ ان کا لقب ہی ہے حضرت جبریل امین کا، ٹھیک ہو گیا۔ افکلما آپ کیا، فکلما پس جب کبھی، کلما کا ترجمہ ہوتا ہے جب کبھی، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول کوئی بھی رسول، بما لا تہوا انفسکم استکبرتم جب بھی رسول آئیں، کم تمہارے پاس، بما لا تہوا وہ جو ہدایت لے کر آئیں، انفسکم تمہارے پاس، استکبرتم حالانکہ تم نے تو تکبر کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرمایا افکلما جب کبھی، ٹھیک ہے، جاء آئے، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما لا وہ چیز لے کر، لا تہوا کہ جو تم چاہتے ہی نہیں ہو، انفسکم تم، لا تہوا انفسکم جن کو تمہارا جی چاہتا ہی نہیں ہے، مطلب جو بھی ایمان، جو بھی کتاب، جتنے بھی پیغمبر انبیاء رسول لے کر آئے، اللہ نے فرمایا تم تو وہ چاہتے نہیں ہو، وہ تو تمہارا جی نہیں چاہتا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، باب استفعال، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم تو ایک گروہ نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے یا تم مار ڈالتے تھے۔ ایک گروہ انبیاء کو تم جھٹلاتے تھے، انبیاء کا جو انبیاء کا ایک گروہ تھے اس کو ایک گروہ جھٹلاتا تھا اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے، جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ناحق ان کا قتل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس سے پہلے کہ اگلی آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں، اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذکر کیا تو ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے 9 معجزے دیے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ بینات ہم نے واضح نشانیاں دی، تو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی دیے۔
اگر ہم بات کریں عیسیٰ اور یسوع، یہ جو ہے وہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں اور ان کا معنی ہم کر سکتے ہیں برکت والا. مریم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خادم، کیونکہ آپ کی جو والدہ تھی حضرت مریم کی والدہ، عیسیٰ کی جو نانی تھی حضرت مریم کی جو والدہ تھی، جن کا نام جو ہے وہ فضہ بھی بتایا جاتا ہے، یا مختلف تفاسیر کی بک میں اور بھی نام ان کا لیا جاتا ہے. والد کا نام مطلب حضرت مریم کے والد کا نام میں بتا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کے والد بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو حضرت مریم کے والد کا نام عمران بتایا جاتا ہے. خیر، تو ان کی والدہ نے یہ منت مانگی تھی کہ ان کے ہاں کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ لڑکی عطا کی، بیٹی عطا کی، تو آپ کے والدین نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی معجزات دیے تھے، اور اس میں سے ہم مختصر بات کر لیتے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، یحیی الموتیٰ، پیدائشی جو نابینا ہوتا تھا اس کو آپ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے تھے، ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور جو برس کے مریض ہوتے تھے آپ ان کو ٹھیک کر دیتے تھے. اسی طرح پرندوں کے جو کہ بے جان پرندے ہوتے تھے ان میں آپ پھونک مارتے تھے مٹی کے بنا کے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ زندہ ہو جاتے تھے. اور قرآن مجید میں حضرت جبریل امین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح القدس فرمایا، اور الروح الامین بھی کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا یا نازل کیا. اور سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 میں اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس قرآن کو روح الامین جبریل نے نازل کیا آپ کے قلب پر تاکہ آپ جو ہے وہ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. اسی طرح سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا. لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ ایسی رات ہے کہ جس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین بھی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے، اور خاص طور پہ جو فریقاً کذبتم اللہ نے فرمایا نا، دیکھیں ذرا ہم آگے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ دیکھیں فریقاً کذبتم، تم نے ایک انبیاء کے گروہ کو جھٹلایا. تو مختلف مفسرین جیسے امام ابن رازی، امام ابو الحیان اندلسی یہ لکھتے ہیں کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو مانا ہی نہیں کرتے تھے. جیسے میں نام لیے چلتا ہوں کہ ان کو لوگ مانتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان کو نہیں مانتے تھے. حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، حضرت شموئیل، حضرت شمون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شیس، حضرت ارمیہ، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت الیسا، حضرت یونس، زکریا، یحییٰ اور بے شمار رسول جو کہ آئے. تو وقفینا، ہم نے ایک کے بعد ایک رسول بھیج دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اگلی آیت مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلاف میں ہے، مطلب پردے میں ہیں. انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں پردہ ہے، ہمارے دل پردے میں ہیں. بلکہ لعنت کی ہم ان پر، اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا بس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، جو ایمان لاتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہیں. دوبارہ سن لیں. وقالوا ماضی کا صیغہ، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، قلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، غلف جو ہے وہ پردے میں ہیں، بلکہ لعنت کی ہم ان پر، اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا تو بہت ہی تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. میں لفظی ترجمے پہ زیادہ اس لیے زور دیتا ہوں کہ اگر انسان کو لفظی ترجمہ یاد ہو جائے تو باب محاورہ ترجمہ اس کو اتنی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ اس میں ہم ہر لفظ کا جو ہے وہ الگ الگ میننگ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، ولما اور جب کبھی، جاء آئی، ہم ان کے پاس، کتاب کتاب، من عند اللہ ان کے رب کی جانب سے، مصدق وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، معہم جو ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے.
وکانو اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین کافروا ان لوگوں پر جو کافر ہیں علی الذین ان لوگوں پر علی ان پر کفروا جو کافر ہیں فلما پس جب کبھی جاء آیا ہم ان کے پاس ما عرفو مطلب وہ جو چیز انہوں نے مانگی وہ فتح وہ جب آئی ان کے پاس ما عرفو جو کچھ عرفو جس کو وہ جانتے تھے تو کفروا بھی وہ اس کا بھی انکار کرنے لگے مطلب فلما جاءہم ما عرفو کفروا بھی اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے فلما جاءہم پس وہ جو ان کے پاس آ گئی ما عرفو جس کو وہ جانتے تھے تو کفروا بھی انہوں نے پھر کیا کیا اس کے ساتھ ان کا انکار کیا اللہ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین تو لعنت ہے اللہ کی کافر لوگوں پر ٹھیک ہے تو لعنت ہے اللہ کی کافر لوگوں پر اس آیت کا دوبارہ ترجمہ سن لیجئے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین اور جب کبھی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس نے آسمان میں بھیجی آسمان سے نازل کی اور وہ آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے اور وہ اس سے پہلے بھی کفار کے خلاف فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اور جب ان کے پاس وہ آگے جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کو پہچاننے کے بعد بھی ان کے ساتھ کفر کیا سو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر بئس بہت ہی برا ہے اشتروا جو انہوں نے بیچا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں بما اس کے بدلے میں جو انزلا اتارا اللہ نے بغین سرکشی ان ينزل اللہ یہ کہ نازل کر دیتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل کو علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ پس وہ لوٹ آئیں گے یا وہ ہلاک ہوئے بغضب اللہ کے غضب میں علی غضب غضب کے ساتھ غضب میں مطلب ڈھیر سارے غصے میں غضب بالائے غضب میں وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کر دینے والا ذلیل کر دینے عذاب ہے اللہ نے فرمایا کیسی ہی بری چیز ہے وہ جس کے معاوضے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا اور وہ اس کتاب کا کفر کر دیتے ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا تو اللہ نے فرمایا اس پر وہ سرکشی بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں پر جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے کتاب نازل کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے غضب در غضب نازل کرتا ہے اور کافروں کے لیے جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کریں تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے فباؤ بغضب علی غضب ٹھیک ہے اس آیت مبارکہ کے میں دیکھیں ذرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود اوس اور خزرج کے خلاف جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح طلب کرنے کی لوگ جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرب میں بھیجا تو وہ جو کچھ آپ کے متعلق کہتے آپ جو بھی انہیں کہا کرتے تھے وہ لوگ ان کا انکار کر دیتے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل حضرت بشر بن الحبرہ حضرت بشر بن البرہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اے یہودیو اللہ سے ڈرو اسلام لے آؤ جب ہم مشرک تھے تو ہم تمہارے خلاف تم ہمارے خلاف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے تم ہم کو یہ خبر دیتے تھے کہ وہ نبی ہونے والے ہیں اور تم اس کی وہی صفات بیان کیا کرتے تھے جو آپ میں موجود ہیں اس کے جواب میں بنو نذیر کے سلام بن مشکم نے کہا وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں ہے جس کو ہم پہچانتے نہ ہوں اور یہ وہ نبی نہیں جس کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے جامع البیان آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لہم انہیں آمنو تم ایمان لاؤ بما جیسا کہ انزل اللہ نے اتاری قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو یا نؤمنو آنی ہے قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لیں بما اس پر انزل ماضی مجہول جو اتارا گیا علینا ہم پر وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور وہ اس کے پیچھے وَيَكْفُرُونَ وہ انکار کرتے ہیں بِمَا وَرَاءَهُ اس کے پیچھے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہی حق ہے مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے لما معہم جو ان کے پاس ہے یا جو ان کے ساتھ ہے
اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لو بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کتاب اللہ نے نازل کی، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو کتاب نازل کی گئی ہے ہمارے اوپر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے ہیں بِمَا وَرَاءَ، اس کے پیچھے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے. قل، فرما دیجئے، فَلِمَ، پس کیوں، تَقْتُلُونَ، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انبیاء کو اس سے پہلے قتل کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور یقیناً بے شک آئی تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو معبود، من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ہی ظالم ہو. تو اس آخری آیت مبارکہ میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے بعد جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان لوگوں نے جب وہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بے شمار عذابات بھی نازل کیے تھے. مثلا بنو اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹڈی دل کی صورت میں عذاب بھیجا، طوفان بدتر بھیجا، جوئیں پیدا کر دی، مینڈکوں کو عذاب میں بھیج دیا، اور ہر جگہ پہ خون ہی خون جو ہے وہ عذاب بھیجا. لیکن یہ لوگ معافی مانگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر معاف کر دیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے بے شمار جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکیں. آج بھی اگر ہم قرآن مجید پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو جو بات یہود سے کہی گئی وہی ہم پر بھی صادق ہوتی ہے. قرآن نے ہمیں نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ کا مال، سارے عبادات کرنے کا حکم دیا، لیکن ہم میں سے جو ہے وہ اکثریت یہ کام نہیں کرتی. حالانکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ ناجائز طریقے سے مسلمانوں کا مال نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی، ملاوٹ نہیں کرنی، چوری، بازاری، لوٹ ماری، کوئی ایسا کام نہیں کرنا. قرآن تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ کل فلم تقتلون، قتل بھی نہیں کرنا کسی کو نہ حق. لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کے خون بہانے سے باز نہیں آتے. قرآن نے ہماری عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا اور بوقت ضرورت پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا، لیکن ہمارا معاشرہ اور ہی بے حیائی کی راہی جو ہے وہ کھولے بیٹھا ہوا ہے اور عجیب و غریب جو ہے وہ مناظر لے کے بیٹھے. تو یہ جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غضب اور لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچائے. تو محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کا ثواب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان، اہل بیت، اور خصوص بالخصوص اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ خاتون جنت کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے اس کلام مجید کے ثواب کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبور کی تمام منازل کو آسان فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین.